آئس کریم کھانے والے ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ یہ 2 آئس کریم ان میں ملا ہے کیمیکل اور بیکٹیریا، جس کے بارے میں بتایا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ہیڈ کیپٹن عثمان نے۔ اور یہ آئس کریم کوئی چھوٹی موٹی آئس کریم نہیں، بلکہ وہ 2 مشہور زمانہ آئس کریم ہیں جنہیں ہر دوسرا بندہ کھاتا ہے۔ ایک کا نام ہے چمن آئس کریم اور دوسری ہے مشہور زمانہ گورمے آئس کریم۔ کیپٹن عثمان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کے پوچھنے پر بتایا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے 157 آئس کریم کے سیمپل لیے، جن میں سے 40 آئس کریم مضر صحت نکلی، جن میں سر فہرست گورمے ہے۔ گورمے آئس کریم کے بارے میں لیب رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس آئس کریم کو جس پانی سے تیار کیا جاتا ہے وہ پانی آلودہ ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ گندے ہاتھوں سے اس آئس کریم کو تیار کیا جاتا ہے۔ گورمے آئس کریم کی تحقیقات کے بارے میں کچھ انکشافات جب کیپٹن عثمان نے چیف جسٹس کے سامنے رکھے تو چیف جسٹس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیپٹن عثمان نے بتایا کہ گورمے انتظامیہ بدماشی کرتی ہے اور انہیں ڈراتی دھمکاتی ہے، نہ صرف انہیں بلکہ ان کے عملے کے خلاف اپنے نیوز چینل پر بھی دبا کے پروپیگنڈا کرتی ہے اور انہیں ہر طرف سے پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے گورمے انتظامیہ کو طلب کیا اور ان کی سرزنش کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کہاں ہیں آپ کے مالکان، انہیں پیش کیا جائے اور انہیں کہیں کہ میری ٹیم کو اور مجھے ڈرانا دھمکانا بند کریں، کیونکہ ان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ ہمیں حقائق بتانے سے روک سکیں۔ چیف جسٹس جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس سماعت کے اختتام پر گورمے انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کان کھول کر سن لیں، ٹیلی ویژن بنایا ہے تو اس پر اچھی خبریں چلائیں، اور اگر کوئی خبر آپ کے خلاف ہے تو اتنی ہمت رکھیں کہ اس خبر کو بھی چلائیں اور اپنے مالکان سے کہیں کہ لوگوں کی کردار کشی بند کرے۔ چیف جسٹس جسٹس میاں ثاقب نثار کے یہ ریمارکس انتہائی سخت تھے، نہ صرف ان کے بلکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے بھی اس سے زیادہ سخت ریمارکس تھے، صرف اور صرف گورمے انتظامیہ کے لیے۔ آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ حکم دیا کہ گورمے اور چمن آئس کریم کے تمام سیمپلز مارکیٹ سے اٹھا لیے جائیں، کیونکہ یہ مضر صحت ہے اور یہ اس قابل نہیں کہ یہ دکانوں میں رکھ کے بیچے جا سکیں اور لوگ انہیں کھائیں اور پھر بیمار ہو کے ہسپتالوں میں دھکے کھاتے پھریں۔